روٹی چرانے والے کو سولی پہ چڑھا دو، روٹی چرانے والے کو سولی پہ چڑھا دو، ملک لوٹنے والوں کو کرسی پہ بٹھا دو۔ اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے، اس دور کے منصف نے لکھا ہے قلم سے، جو غربت نہیں مٹتی تو غریبوں کو مٹا دو۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ درود و سلام کے بعد ناظرین، حق گوئی کہنا تو ویسے بھی فرض ہے، مگر میں نے درود و سلام پڑھا ہے تو حق گوئی بیان کرنا جو ہے وہ میرے اوپر مزید فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت بکاؤ میڈیا، ویلے کالم نگار اور لفافہ صحافی، اینکر اور تجزیہ نگار میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملک اس وقت ترقی کر رہا ہے، پاکستان اس وقت ترقی کی آخری منزل پہ پہنچ چکا ہے، مہنگائی پاکستان کی نچلی ترین سطح پر آ گئی ہے اور غربت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ تھے وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ چکے ہیں، اور جو اوپر تھے وہ مڈل کلاس ہو چکے ہیں، جو مڈل کلاس تھے وہ اس وقت لینڈ لارڈ ہو چکے ہیں۔ تو میں ان تمام لفافہ صحافیوں سے، ویلے کالم نگاروں سے اور اینکر جو چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، حالانکہ وہ جب جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو اس وقت وہ بھی اسی حکومت کو کوس رہے ہوتے ہیں، اسی حکومت کو وہ برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر جب میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو آ کر وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ مہنگائی اس پاکستان میں پچھلے 1.5-2 سال میں بالکل ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کا دور تھا تو مہنگائی، چینی جو ہے، میں چینی سے شروع کرتا ہوں، 80 روپے کلو تھی، 80 روپے کلو چینی تھی، اور یہ میرے دوست احباب صحافی حضرات جو ہیں، لفافہ صحافی جو ہیں، مائک پکڑ کے اگلے کے منہ میں ٹھوس رہے ہوتے تھے کہ بتائیں جی مہنگائی کتنی ہے۔ اب جب کہ چینی 140-150 روپے کلو ہے، جو 80 روپے مہنگی لگتی تھی، اب انہیں چینی 140-150 روپے سستی لگتی ہے۔ اس وقت پیٹرول جو ہے وہ 130-135 روپے لیٹر تھا، وہ ان کو مہنگا لگتا تھا۔ اس وقت 260-270 روپے ہے، یہ ان کو سستا لگتا ہے۔ اس وقت جی ڈی پی 6 پوائنٹ کچھ تھا یا 5 پوائنٹ کچھ تھا، تو ان کو ملک ڈیفالٹ کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر اخبارات میں لکھتے تھے، ویلے کالم نگار بھی، کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ اب جب کہ جی ڈی پی 1 پوائنٹ کچھ یا 2 پوائنٹ کچھ پر ہے تو ان کو ملک ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ شامل کر رہے ہیں۔ اصل میں، اور جس وقت کسان خوشحال ہو رہا تھا، گنے کی کاشت اور ان کی کاسٹ جو اس کی قیمت تھی، ان کو صرف 15 دن کے اندر پیسے مل رہے تھے، تو اس وقت کسان بدحال تھا بقول اسی میڈیا کے۔ اور آج جب کہ کسان اپنی گندم، تو آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ گندم میں کسان کا کیا حال کیا ہے،
میرے ان تجربہ کار حکمرانوں نے، اور اس کے بعد اب گنے کی باری آئی ہے، کیونکہ شوگر ملیں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے انہی اشرفیہ کی ہیں، انہی حکمرانوں کی شوگر ملز ہیں، تو اس لیے اس وقت نہ تو ان کو پیسے مل رہے ہیں اور نہ ہی اچھی قیمت مل رہی ہے۔ تو آج بھی کسان ان کو، ویلے کالم نگاروں کو، لفافہ صحافیوں کو اور پیڈ اینکرز کو کسان خوشحال محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ کسانوں کے گھروں میں آپ جا کر دیکھیں تو فاقے پڑ چکے ہیں، مقروض ہو چکے ہیں، اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر عمران خان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اس کے 3 سالہ دور میں ہم بھوکے نہیں مرے، ہمیں ہمارا معاوضہ بھی ٹائم پر ملا تھا، مگر آج نہ معاوضہ مل رہا ہے، نہ ہی ٹھیک قیمت مل رہی ہے، اور نہ ہی وزن جو یہ کروا کر باہر سے آتے ہیں وہ اندر جو مل کا کانٹا ہے اس کے اندر 20 سے 25 من کا گھپلا ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ مگر میں اس وقت کسانوں کی صرف بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے پیارے پاکستان کے تمام باشندوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے وہ تو اس وقت زندہ کیسے ہیں اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے رزق کا کشادہ ہونا اور رزق کی تنگ دستی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر یہ بھی کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ سارا رزق اپنے لیے رکھ لیتا اور باقیوں کو بھوکا مار دیتا۔ بیماری اور شفا یہ بھی میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی، تندرستی وہ ساری اپنے لیے رکھ لیتا اور بیماریاں ساری باقیوں میں بانٹ دیتا۔ عزت اور ذلت یہ بھی میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جس کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اپنے پاس رکھی ہیں۔ اگر عزت اور ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ ساری عزت اپنے لیے رکھ لیتا اور ساری ذلت باقیوں میں بانٹ دیتا۔ میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت میں ہے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، مگر ان کو عزت نہیں مل رہی، ان کے مقدر میں ذلت ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ذلت، اس لیے ان کو ذلت ہی مل رہی ہے۔ اور وہ جو قیدی 804 ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، جس کی ایک تصویر باہر نہیں آ سکتی، جس کی آواز باہر نہیں آ سکتی، جس کا پیغام بھی ٹوٹ پھوٹ کر باہر آتا ہے، وہ شخص عزت کی معراج پر ہے، عزت کی بلندی پر ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں مزید یقین ملتا ہے۔ اور ایک چیز موت اور زندگی جو تیسری چیز ہے وہ میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، نہیں تو اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ خود کو اور اپنے پیاروں کو زندہ رکھتا اور باقیوں کو وہ موت دے دیتا۔ مہنگائی اس وقت عروج پر ہے،
میں اپنے تمام ویلے کالم نگاروں سے، لفافہ صحافیوں سے اور پیڈ اینکر سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو حق اور سچ کا ساتھ دیں، وہ بیان کریں جو حق ہے، وہ بیان کریں جو سچ ہے۔ چند ٹکڑے لے کر آپ جھوٹ بیان نہ کریں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔